رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 9ویں تراویح آپ نے ادا کی ہے۔ 14ویں پارے کے نصف تک تلاوت ہوئی ہے۔ کل پہلے عشرے کی آخری رات ہوگی اور جمعے کی شب بھی ہوگی۔ کچھ باتیں میں نے کل کہا تھا کہ میں علم غیب کے حوالے سے آیت آئی ہے اس پر گفتگو کروں گا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ پہلی بات آپ کو پہلے بھی بتا چکا، اللہ تعالی ذاتی طور پر خود سے کمال رکھتا ہے، اس کو کسی نے کمال دیا نہیں، اس کے کمال کی کوئی حد نہیں، اس کا کوئی کمال، اس کی صفات کسی کے قبضے میں، کنٹرول میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بھی کمال عطا کیے ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کمال اور بندے کا کمال ایک جیسا ہو گیا، یہ ہم مان سکتے نہیں۔ لفظ ایک ہے مگر حقیقت ایک نہیں۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اور اللہ کی شان ہے کہ وہ خود سے ہر کھلی اور چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالی معلم الغیب ہے، غیب کا سکھانے والا۔ کوئی بھی بندہ معلم الغیب نہیں ہے۔ اللہ منور ہے، ہم منور ہو سکتے ہیں۔ منور نور عطا کرنے والا، منور جس کو نور عطا ہوا۔ تو عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، ذاتی طور پر، حقیقی طور پر، یقینی طور پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غیب کہتے کس کو ہیں؟ اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، ہم سے چھپی ہوئی ہے نا۔ تو تعریف کیا ہے غیب کی؟ ما غاب عن الحواس، ہمارے جو حواس ہیں، 5 ظاہری ہیں، 5 چھپے ہوئے جن کو باطنی کہتے ہیں۔ ظاہری کون سے ہیں؟ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، ہاتھ سے چھوتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں۔ ان کے اوپر دماغ ہے جس کو ام الحواس کہا جاتا ہے۔ یہ سارے حواس کی ماں
اگر وہ کام نہیں کر رہا تو باقی چیزوں پر آپ اس کو پاگل کہہ دیتے ہیں. جس کا دماغ کام نہ کرے اس کو کریک کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، دماغ کام نہیں کر رہا. تو یہ جو 5 حواس ظاہری ہیں یہ حواس کہلاتے ہیں انگلش میں سینسز. جو چیز ان سے چھپی ہوئی ہے اس کو غیب کہتے ہیں، اس کو غیب کہتے ہیں. اللہ کی شان کہ وہ ہر کھلی اور ہر چھپی چیز کا. اب لوگ کہیں کہ نہیں کھلی چیزوں کے تو سب جاننے والے ہیں، چھپی چیزوں کا صرف اللہ جاننے والا ہے، تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ اللہ ہر کھلی چیز کا بھی جاننے والا ہے، اور جیسا وہ جاننے والا ہے کوئی اور نہیں ہے. اب مفاتیح فرمایا، عربی میں چابیوں کو کہتے ہیں. مفاتیح کس کو کہتے ہیں؟ اونچی گئیے گا. چابیوں کو. چابی کہاں لگائی جاتی ہے؟ تالے میں. تو تالا جو ہے وہ چابی والے کے اختیار میں ہے، کھولے یا نہ کھولے. ویسے تالا بڑا وفادار ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے چابی نہیں بدلتا. ایک بات اس میں یہ ہے سوچنے والی. تو چابیاں اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کسی کو چابی دے دے ہم انکار کر سکتے ہیں؟ اونچی نہیں. اب وہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. وہ بھلے سے درختوں کے پتے ہوں جو گر جاتے ہیں، آپ گنتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے کتنے پتے ہیں کیا ہے. اور جو زمین کے اندر بیج بو دیا جاتا ہے زمین کے اندھیرے میں ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. رطب کہتے ہیں بھیگی ہوئی چیز کو، یابس کہتے ہیں خشک چیز کو. کوئی تر کوئی خشک نہیں الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب مجھے بتاؤ لکھا ہوا پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی ضرورت، کسی کی حاجت؟ لکھا کیوں ہے؟ تاکہ جس کو وہ آنکھ دے دے، جس کو وہ اختیار دے دے وہ پڑھ لے. اللہ کے اختیار کے بغیر کوئی پڑھ سکتا نہیں. آپ نے یہ سن لیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ آج سائنس بتا رہی ہے یا نہیں؟ 5 چیزوں کا علم. بارش کب ہوگی؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ کل کون کیا کرے گا؟ کہاں مرے گا؟ اور قیامت کب آئے گی؟ ان کو علوم خمسہ کہتے ہیں. کتنے علوم؟ بارش کب آئے گی؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ کل کیا کرے گا کوئی؟ کہاں مرے گا؟ اور قیامت کب آئے گی؟ یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. آج آپ کا محکمہ موسمیات بتا رہا ہے بارش ہوگی نہیں ہوگی، آثار نہیں ہیں. آپ کا الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، رسولی ہے یا کوئی بچہ ہے. بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ایک دن پہلے نشان لگا رہے ہیں، کل فلانے کی لاش یہاں ہوگی، فلانے کی لاش یہاں ہوگی. اللہ فرماتا کون کہاں مرے گا اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. تو اب معنی کیا ہوگا کہ خود سے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی جانتا ہے تو اللہ کے بتانے سے جانتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب پھر ایک جملہ اور سن لیں. ہم اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی کے علم کی بات نہیں کرتے.
اگر کوئی اللہ کے مقابلے میں کرے ہم اس کو مانتے نہیں، اللہ کی عطا سے کرے ہم مانتے ہیں، کیونکہ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں، دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے، دماغ کس نے دیا ہے؟ اللہ جس کو چاہے، خود فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو کمال دے تو مانیں گے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے۔ ہم انبیاء کے لیے اللہ کے فرمان کے مطابق، قرآن ہی میں ہے، ادھر ادھر نہیں، قرآن ہی میں ہے، اللہ جس کو عطا فرمائے وہ خود فرماتا ہے کہ وہ اپنے علم سے، اپنے غیب سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔ تو اللہ پسندیدہ رسول کو عطا کرنے کا ذکر خود فرما رہا ہے، تو اللہ کی عطا سے نبی جانتے ہیں۔ اور لفظ نبی کا معنی مصباح اللغات دوسروں کی چھاپی ہوئی ہے، ہماری نہیں ہے۔ انہوں نے النبی کے آگے لکھا المخبر عن الغیب، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو لفظ نبی کے معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا۔ تو پتہ چلا خبر ہے تو دے رہے ہیں، اور خبر کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ آگاہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے غیب مانے تو یہ شرک ہے، تو وہ کون سا غیب کہ یہ نبی یا کوئی خود سے جانتا ہے؟ ایسا نہیں۔ ہاں اللہ کی عطا سے مانیں گے تو پھر کوئی خرابی اونچی۔ اب کتنا علم؟ اب اللہ فرما رہا ہے کوئی خشک، کوئی تر، کوئی گیلی، کوئی سوکھی، کوئی چھوٹی، کوئی بڑی ایسی نہیں مگر اس کو لکھ دیا گیا ہے روشن کتاب میں۔ تو اللہ نے جب سب کچھ کتاب مبین میں لکھ دیا تو کتاب مبین نازل کس پہ کی ہے؟ اپنے نبی پہ۔ تو کیا کہو گے کہ نبی کو کتاب کا علم نہیں ہے؟ اب کتنا علم ہے میں اور آپ ناپ سکتے نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں مخلوق میں اللہ کی عطا سے سب سے زیادہ جاننے والے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عالم ہیں فی الارض، سب سے زیادہ زمین پر جاننے والے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے کمال سے خود سے جانتے نہیں۔ اب میں اس پر اگر تقریر کروں تو مجھے ٹائم چاہیے۔ میں نے آپ کو مختصر باتیں بتائیں، ایک دو واقعے سنا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ وہ کہتے ہیں اگر نبی کو علم ہوتا تو نبی فلاں چیز سے بچ جاتے، فلاں چیز سے بچ جاتے، فلاں کام سے بچ جاتے۔ پتہ چلا علم نہیں تھا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ میرے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس میں جنتیوں کی لسٹ ہے، نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ، جتنوں نے جنت میں جانا ہے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں لسٹ ہے، دوزخیوں کی لسٹ ہے۔ کس نے دی ہے؟ اونچی۔ تو کس نے جنت میں داخل ہونا ہے، کس نے نہیں ہونا، اللہ نے نبی کو بتایا یا نہیں بتایا؟ اونچی کہیے۔ اچھا، واقعات قرآن کی آیتوں سے جو وہ آیتیں پڑھ کر مخالفین ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم نہیں تھا، انہی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ علم تھا۔ ابھی آج آپ نے سورہ یوسف تلاوت سنی، کل آج اس کو آگے سے پوری ہوئی وہ تلاوت، پھر آگے آپ نے سنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ کتنے؟ 12۔ حضرت یوسف کے ایک ہی ماں سے سگے بھائی حضرت بنیامین
باقی بھائی دوسری ماؤں سے مگر باپ ایک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، باقی بھائی نبی نہیں ہیں۔ حضرت یوسف کو باپ کا زیادہ پیار ملتا ہے تو بھائی پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کسی طرح اس کو باپ سے دور کرو تاکہ باپ کی محبت ہمیں زیادہ ملے۔ یہ ایک بشری ان کا تقاضا تھا۔ وہ آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، بیٹے آئے، کہنے لگے ابا جان کل ہم جا رہے ہیں کھیلنے، جس کو آپ کی زبان میں پکنک کہتے ہیں۔ ذرا بستی سے باہر جائیں گے، کھائیں پئیں گے، کھیلیں گے۔ غدین یرتع و یلعب قرآن کے الفاظ ہیں، کل جائیں گے کھیلیں کودیں گے۔ تو یوسف کو ارسلہ معنا، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کل جانا ہے۔ بھائی آج آ کے کہہ رہے ہیں یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ وہ فرماتے انی اخاف ان یأکلہ الذئب، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں بیٹوں سے؟ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وہ بھائی کہنے لگے ہم 10 کے 10 جوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے، یہ کیوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت یعقوب نے کہا میں نے اپنی بات کہہ دی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے، لے جا کر ان کا قمیص اتارا، اس کو جھوٹا خون لگایا، اصلی خون نہیں، جانور کا جھوٹا خون لگایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ بڑا گہرا کنواں تھا جس سے پانی نکالتے تھے، اس میں پھینک دیا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود میں لے لیا، وہ وہاں کنویں میں محفوظ۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے۔ آ کر انہوں نے کیا کہا؟ اور جو جھوٹا خون لگایا ہوا تھا وہ قمیص دکھائی۔ ہم نے یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تھا کہ یہاں بیٹھو، نگرانی کرو، ہم ذرا اپنا سیٹنگ کر لیں۔ اتنی دیر میں اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ بھیڑیا، جو بات بھائیوں نے اگلے دن آ کے کہی، یعقوب علیہ السلام ایک دن پہلے بیان کر چکے ہیں یا نہیں؟ اونچی پوچھ رہا ہوں آپ سے، ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ تو اللہ کے نبی کو علم تھا یا نہیں؟ آپ لوگ بیٹھے ہو، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی کسی کو آ کر خبر دے کہ تمہارے بیٹے کو جنگل میں بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور یہ اس کا قمیص ہے، اور قمیص بھی بڑا ایسا کہ جناب پھٹا نہیں ہے، جانور نے کیا ہوتا تو اس کے چیتھڑے بن جاتے، ایک ہی جگہ خون لگا ہوا ہے، بڑے سمجھدار بھیڑیا تھا، اس نے کیسے کھایا؟ کیونکہ جھوٹا معاملہ تھا۔ آپ لوگ بیٹھے رہو گے یا جاؤ گے دیکھنے؟ پوچھ رہا ہوں، خبر سن کے بیٹھے رہو گے؟ چلو چل کے دکھاؤ، وہاں دیکھتے ہیں، اس کے گوشت کا کوئی حصہ ہوگا، کوئی چیز ہوگی، کوئی نشانی ہوگی، چلو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہیں جاتے نہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بل سولت لکم انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی بنائی ہوئی بات ہے، مجھے پتہ ہے یوسف کس حال میں ہے۔ فصبر جمیل، صبر اچھا ہے، کیونکہ میرے اور یوسف کے درمیان اب پڑنی ہے جدائی، اللہ ملائے گا، لیکن یہ جدائی جو اللہ نے ڈال دی ہے اس کا بھی امتحان ہے، میرا بھی امتحان۔ نبی کہیں جاتے نہیں، علم تھا یا نہیں تھا؟ اونچی کہیے گا۔ تو جو لوگ جس آیت کو پیش کر کے اعتراض کرنا چاہتے ہیں اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے نبی کا علم، تو اصل میں یہ اپنا علم ثابت کرنا چاہتے ہیں نبی کے علم کا انکار کر کے، تو ان کو پتہ نہیں ہے نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔
ابھی کل یا پرسوں میں نے آپ کو بتایا ہمیں حکم ہے کہ نماز کے لیے کیا کریں؟ وضو کریں. کیا کریں؟ وضو لفظ ہے لیکن اردو میں آپ وضو بولتے ہیں. وضو کریں. ٹھیک ہے. بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ اونچی. وہ گاؤں میں مولوی صاحب تھے نا, انہوں نے مسئلہ بیان کیا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. وہ ایک دیہاتی اٹھ کے کہنے لگا میں نے پڑھ کے دیکھی ہے ہو جاتی ہے. وہ والا معاملہ تو نہیں ہے نا, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اب سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ایک جگہ ٹھہرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب سفر پر جاتے تھے ایک بیوی کو ساتھ رکھتے تھے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ وجود کے لحاظ سے آپ کی زبان میں کہوں تو ہلکی پھلکی تھی, وزن والی نہیں تھی. پالکی ان کے لیے رکھی جاتی تھی, پالکی اتاری, وہ بیٹھ گئیں. جب سفر کا حکم ہوا جانے لگے تو حضرت عائشہ نے کہا میرے گلے کا ہار مجھے نہیں مل رہا. وہ موتیوں کا انہوں نے ہار پہنا ہوا تھا. وہ فرمانے لگی مجھے نہیں مل رہا, کہیں گر گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کی گود میں رکھا سر اور صحابہ کو فرمایا تم تلاش کرو. حضور آرام فرمانے لگ گئے. ادھر صحابہ پریشان کہ یہاں پانی نہیں ہے, آگے نماز کا وقت ہو جائے گا, ہمیں پانی چاہیے ہوگا, وضو کرنا ہے, طہارت کرنی ہے. اب یہاں پانی نہیں ہے, ان کے ہار نے اسی وقت گم ہونا تھا, ان کی وجہ سے ہمیں آئے گی مشکل, ہم کیا کریں گے؟ نبی پاک آرام فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے کندھے میں جس طرح چوکا دیتے ہیں, تو نے کیوں نہیں اپنے حال کو سنبھال کے رکھا, تیری وجہ سے سارے پریشان ہو رہے ہیں. وہ ہل نہیں سکتی تھی کہ ان کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. ادھر صحابہ بڑے پریشان, کیا بنے گا ان کا ہار, ادھر ڈھونڈ ادھر ڈھونڈ ادھر ڈھونڈ, مل نہیں رہا. ادھر ٹائم ہو گیا نماز کا, وہ جو وقت تھا وہ گزر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, اسی نیچے سے ہار مل گیا, وہیں پالکی کے نیچے سے ہار مل گیا. ساتھ ہی جبریل آیت لے کر آ گئے کہ اے مسلمانوں جب تمہیں پانی نہ ملے پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا آیت آنے والی ہے, مسلمانوں کو انعام ملنے والا ہے. حضور نے آرام کر لیا تو ان کو لگا دیا ڈھونڈنے میں کہ اتنی دیر میں جبریل آ جائے گا. علم تھا یا نہیں تھا؟ ورنہ حضور بھی لگتے ساتھ ڈھونڈتے, بتا دیتے کہ یہیں رکھا ہے. پتہ تھا, اسی لیے آرام میں لگ گئے کہ آیت آ جائے. وہی صحابہ جو پریشان ہو رہے تھے حضرت عائشہ کو کہہ رہے تھے تو بڑی مبارک ہے, تو بڑی مبارک ہے, یہ تیری وجہ سے ہم کو انعام مل گیا ہے. تو نتیجہ معلوم نہیں, اعتراض کر رہے ہیں علم ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتے, اگر پہلے بتا دیتے تو یہ حکم کہاں سے ملتا؟ تو جس آیت سے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ علم نہیں تھا اسی سے ثابت ہوا علم تھا. اگلا واقعہ سن لیں, زیادہ نہیں سناؤں گا لیکن ٹائم لگ جائے گا. بیعت رضوان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر جب عمرے کا ارادہ کیا 1500 صحابہ ساتھ ہو گئے کہ حضور کے ساتھ عمرہ کریں گے. اتنا عرصہ ہو گیا مکہ نہیں دیکھا, چل پڑے, احرام باندھ لیے, نیت کر لی. مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ میں افواہ اڑ گئی, لوگوں کے منہ سے بات نکل گئی کہ مسلمان لڑنے آ رہے ہیں. انہوں نے تیاری کر لی. حدیبیہ ایک جگہ ہے مکہ کے پاس جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے نا, جدہ سے آئیں تو وہ رحل بن گئی ہے اب نئی سڑک پہ. پرانی سڑک پہ مینارے لگے ہوئے تھے, وہ الٹے ہاتھ کی طرف کا علاقہ حدیبیہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے.
حضرت عثمان غنی کو حضور نے بھیج دیا، جاؤ تم مکہ میں جاؤ، وہاں کے لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم لوگ قربانی کے جانور ساتھ لے کے آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے۔ تو ان کو بتاؤ تاکہ ان کے ذہن میں جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے۔ حضرت عثمان چلے گئے، ادھر پیچھے افواہ اڑ گئی کہ مکہ میں حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا، مختصر کر کے یہ بات مسلمانوں میں کسی نے پہنچا دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ صحابہ جوش میں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ہاں کیکر کہتے ہیں، کچھ لوگ ببول کہتے ہیں، اکاشیا ٹری اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ صحابہ آئے جوش میں اور حضور سے بیعت کرنی شروع کر دی۔ قرآن نے اس کو بیعت رضوان کہا ہے۔ کون سی بیعت؟ بیعت رضوان، کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، جان دیں گے اور حضرت عثمان کا بدلہ بھی لیں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے۔ حضور نے بیعت لینی شروع کر دی۔ اللہ قرآن میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ ہوتا کہ حضرت عثمان زندہ ہیں تو حضور لوگوں کو روک دیتے کہ بھی مجھے پتہ ہے عثمان خیریت سے ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم لوگ ٹھنڈے ہو جاؤ۔ لیکن نبی بیعت لے رہے ہیں، پتہ چلا نبی کو خبر نہیں، معاذ اللہ۔ یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اب ذرا دو باتیں سن لیں۔ جب باقی سب نے بیعت کی، حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، اونچی گئیے گا، دوسرے ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان کی طرف سے حضور نے بیعت لی۔ کیا یہ اشارہ نہیں تھا؟ کیا واضح اشارہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں کہ حضرت عثمان زندہ ہیں؟ حضور نے بیعت لی۔ اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ حضرت عثمان زندہ ہیں، دوسرا امت کو قرآن پہنچے گا حضرت عثمان کے ہاتھ سے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ عثمان کے ہاتھ سے پہنچا ہے، یہ عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ بھی اشارہ ہو گیا۔ حضور نے ان کی طرف سے بیعت لے لی۔ تو اب کہتے ہیں پتہ ہوتا، آگے آیت اتری کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ نبی کو پتہ تھا اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے ان کو، تو حضور نے بیعت لی۔ اگر روک دیتے تو وہ پھر رضا ملتی اونچی؟ تو ان لوگوں کو خبر نہیں ہے، نبی بے خبر ہوتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نا جتنی آیتیں یہ پڑھتے ہیں، مزید تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل پڑھ لیجئے گا، اس میں انہوں نے آیتیں حدیثیں جمع کر دی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے، صحابہ کا مجمع ہے، صبح سے حضور لگے، رات ہو گئی، حضور نے سب کچھ بیان کر دیا۔ بخاری میں بھی حدیث، دیگر کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والی تمام باتوں کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ نبی نے بیان کیا یا نہیں کیا؟ منافق جس کی زبان پر کلمہ دل میں ایمان نہیں، کیونکہ مومن کی زبان پر بھی کلمہ دل میں بھی ایمان، کافر کی زبان پر کفر اور دل میں بھی کفر۔ یہ منافق ایسی چیز ہے، اس کی زبان پر اور ہے دل میں اور۔ انہوں نے کہا ہم نبی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کو ہمارا پتہ ہی نہیں ہے، ہم ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ہمارا پتہ ہی نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ کیا حال ہے اس قوم کا جو میرے علم میں طعنا کرتی ہے، جو میرے علم کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، کیا حال ہے ان لوگوں کا؟ سلونی، پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے۔
جو چاہے پوچھو میں یہیں کھڑے کھڑے تم کو جواب دوں گا۔ حضور جلال میں ہے، اعلان فرمایا پوچھو۔ ایک صحابی تھے، ان کے والد کے نام میں لوگ شک کرتے تھے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ فلانے کا بیٹا ہے، تو ان کو لوگ شک کی نگاہ سے، انہوں نے کہا موقع اچھا ہے، میں اس وقت نبی کی زبان سے کہلوا دوں تاکہ جو لوگ شک کرتے ہیں ان کا مقصد امتحان لینا نہیں تھا بلکہ لوگوں کی تسلی۔ انہوں نے پوچھ لیا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا سالم، تیرا باپ سالم ہے۔ انہوں نے کہا صدقتا حضور، آپ نے بالکل سچ کہا۔ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کی تسلی۔ ایک اور شخص بھی اس طرح کا تھا، اس نے بھی پوچھا من ابی، فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ ایک منافق تھا، اس نے کہا میں بھی پوچھ لوں، سارے پوچھ رہے ہیں تو۔ اس کے دل میں کھوٹ تھا، اس نے کہا اینا مسیری، میرا ٹھکانہ کیا؟ فرمایا انت فی النار، تو دوزخ میں۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، حضور کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ حضور میں اس بات پہ راضی کہ اللہ ہمارا رب اور آپ ہمارے رسول اور نبی، اور ہم اللہ کو، اس کے دین کو، اسلام کو دل و جان سے مانتے ہیں، حضور معاف کر دیجئے۔ لوگوں نے مذاق سمجھ لیا، نبی کا امتحان لینا شروع کر دیا، ان کا ہمیں ڈر لگا کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، حضور غضب میں ہیں۔ انہوں نے حضور کے پاؤں پکڑ کے حضور سے کہا بس بہت۔ تو کیا مطلب؟ نبی کو سب خبر ہے اور حضور کہہ رہے ہیں پوچھو مجھ سے جو چاہو، تو وہ کہہ رہے ہیں تو نبی کو خبر ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے۔ جو انکار کرتے ہیں ان کا علم ناقص ہے، میرے نبی کی شان بلند ہے۔ ان کے علم میں نقص ہے، میرے نبی کی شان میں کوئی کمی، اونچی کہہ دیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے 70,000 ایسے امتی صحابہ، ایسے امتی ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن فرمائے گا بغیر حساب کتاب کے جاؤ جنت میں۔ 70,000 وہ جب جانے لگیں گے تو لوگ ان کو پکڑ لیں گے، قیامت میں لوگ سارے وہ پکڑ لیں گے، پکڑ کے کوئی کہے گا میں نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ کا واز سنا تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، پانی پلایا تھا، وضو کرایا تھا۔ وہ بندے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یا اللہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہم سے نیکی کی، تو اللہ فرمائے گا جس کو چاہو ساتھ لے جاؤ، ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہو جائیں گے۔ حضور خبر دے رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا حضور نے اعلان فرمایا 70,000 جائیں گے۔ حضرت عکاشہ یا عکاشہ بن محسن وہ کہتے ہیں حضور میرا نام اس لسٹ میں ہونا چاہیے۔ کیا ناز ہے صحابی کا، حضور میرا نام اس میں، فرمایا تیرا نام ہے، حضور کو خبر ہے۔ تو جو انکار کرتے ہیں یہ محروم ہیں، میرے نبی کو اللہ کی عطا سے سب خبر ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پہلے لوگوں کو جو پڑھا تو ایک نقطہ نکالا، 2 الفاظ آئے ہیں قرآن میں، ایک مفاتیح اور ایک مقالید، دونوں چابیوں کو کہتے ہیں، مفاتیح بھی اور مقالید بھی۔ مفاتیح کا پہلا حرف کیا ہے بتائیے گا؟ میم، اور آخری حرف ہا، جس کو اردو میں ہے کہتے ہیں۔ مفاتیح پہلا حرف میم، آخری حرف ہا ہے یا ہے کہتے ہیں اردو میں۔ مقالید میں پہلا حرف میم، آخری حرف دال، میم ہے میم دال، بنا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رب کے خزانوں کی چابی ہے، یہ کوڈ ورڈ ہے نبی کے نام کو کیا سمجھتے ہو؟ اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دیں،
وہ کہہ رہے ہیں دے دیں، یہ کہتے ہیں نہیں، تو ان کی مانے یا ان کی مانے؟ اونچی۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے پسندیدہ رسول کو اپنے غیب بتاتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں بتاتا، تو ان کی مانے یا رب کی مانے؟ تو اللہ کی عطا سے نبی جانتے۔ اب یہاں بات ختم کر دی میں نے قرآن حدیث کی، اب سنو۔ علماء دیوبند کے پیر کہلاتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب، مہاجر مکی، پکے سنی تھے، یہ ان کو پیر کہتے ہیں، کاش کے مانتے بھی ہوتے۔ وہ کہتے ہیں تم نبیوں کی بات کرتے ہو، اللہ ہم جیسوں کو عطا فرما دیتا ہے غیب۔ اچھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بیٹے، دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے حامد رضا، دوسرے بیٹے مصطفیٰ رضا۔ بڑے کو حجت الاسلام کہتے ہیں، دوسرے کو مفتی اعظم کہتے ہیں۔ وہ گئے دہلی، یہ واقعہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے رضا کی زباں تمہارے لیے میں۔ وہ گئے دہلی تو وہاں کوئی سعید امبالوی صاحب کوئی مولوی تھے، وہ کہنے لگے جی یہ بریلی کے بڑے عالم آئے، مجھے ان سے بحث کرنی ہے۔ کس بات پہ؟ علم غیب پہ۔ لوگوں نے کہا حضرت جی ہم روز اس کو سمجھاتے رہتے ہیں، یہ ایسے ہی بولتا رہتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، سنتا تو ہے نہیں، مانتا نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ مفتی اعظم نے فرمایا چلو وہ آیا ہے، اس کی کسی نے نہیں سنی تو آج میں سن لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ وقت ضائع کرے گا، فرمایا بلاؤ۔ اس کو بلایا، ہاں بھئی کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا جی علم غیب پہ بات کرنی ہے۔ فرمایا بولو۔ وہ گھنٹہ بھر جتنی اس کو آیتیں حدیثیں یاد تھیں اپنے حساب سے بولتا رہا، اس آیت سے ثابت ہوا علم نہیں تھا، اس حدیث سے ثابت ہوا علم نہیں تھا۔ جب وہ چپ ہوا تو مفتی اعظم نے فرمایا کچھ رہ گیا ہے؟ تیری دلیل کوئی باقی رہ گئی ہے؟ کوئی رہ گئی ہے تو وہ بھی بول لے۔ اس نے 15 منٹ اور لگا لیے، جو اس کو اور یاد تھا وہ بول لیا۔ فرمایا اب میری سن۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کی باتیں سنی ہوئی۔ فرمایا میں نے تیری گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سنی ہے، تو 2 منٹ میری بھی بات سن لے۔ اس نے کہا جی مجھے آپ کی دلیلیں معلوم۔ فرمایا سن تو لے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے بیٹے کو معذور ہو بیٹا، معذور بیٹے کو خود پالنے کی بجائے بے آسرا چھوڑ دے۔ اس نے کہا اس بات کا اس سے کیا تعلق؟ فرمایا سن تو لے۔ فرمایا حج بدل کے پیسے لے کے کھا جائے۔ آپ نے اتنی 1-2 باتیں کی، اس نے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ جب آپ کو اتنا علم غیب ہے، نبی کو کتنا ہوگا؟ اللہ یا تو یہ باتیں کرنے والے، تو میں نے آپ کو بتایا اللہ کی عطا سے اللہ والوں کو درجہ بدرجہ، اور سب سے اعلیٰ شان نبی کی ہے، اللہ عطا فرمانے والا اور ہم ماننے والے۔ تو میں نے آج صرف اتنی بات ہی کی ہے اور کوئی بات نہیں کر سکا۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کر